وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ ملاقات کرتے ہیں مومنین سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب وہ الگ ہو کر ملتے ہیں اپنے شیاطین سے تو کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے یا ہم ان کا استہزاء کر رہے تھے۔ آئیے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ لقو ملاقات سے ہے، ہم اردو میں لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، ملاقات کرنا، ملنا۔ لقاء عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسی سے فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ بنا لقو۔ تو جب یہ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آمنا یعنی ہم ایمان لائے، یہ بھی ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قالو یہ بھی ہم نے لفظ پہلے پڑھ لیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا یا کہتے ہیں۔ تو جب وہ ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اب اس سے پہلے اگر تھوڑا سا ہم جائیں تو پچھلی آیت کا حصہ یہ تھا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ تو یہ بے وقوفانہ حرکتیں ان کی خود ہیں کہ جب یہ ملاقات کرتے ہیں مومنین سے تو ان سے ان کا دوہرا چہرہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، خلو جب وہ خلوت نشین ہوتے ہیں، یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کر لیا ہم نے، خلوت نشین ہونا، اور اسی سے ہم نے لفظ بیت الخلاء بھی دیکھا کہ جہاں پہ ہم الگ ہوتے ہیں، یعنی بیت الخلاء جہاں پہ ہم استنجا وغیرہ کرتے ہیں وہ جگہ، تو یہ بھی ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ اردو کو قرآن نے کس طرح سے اپنی لغت سے مالا مال کر رکھا ہے، اور کوئی زبان عربی کے علاوہ یا فارسی کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس مملکت خداداد کو اللہ نے قومی زبان عطا فرمائی جس کا ہم نے وہ حشر کیا ہے کو ہندوستان والے بھی شرمائیں۔ حالانکہ ہندوستان والوں نے تو اس کو نکال دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی اور پاکستان کی زبان ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ وہ حشر کیا ہے کہ جس کا ہم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ خیر، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ الگ خلوت نشین ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ شیاطینہم کا مطلب ہے اپنے شیاطین کے ساتھ، شیطان کی جمع ہے شیاطین۔ قالوا انما نحن مستہزئون، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان سے جب ملتے ہیں خلوت نشین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے استہزاء کرتے ہیں۔ مزاح ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، مزاح نگار، یعنی کسی کی ہنسی اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا۔ تو گویا کہ یہ منافقین کا یہ دو رخا چہرہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں کہ کس طرح سے یہ خلوت نشین ہوتے ہیں جب اپنے شیاطین سے، تو کس طرح سے ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو ان کے مزاح اور ان کے استہزاء کی سزا دے گا اور ان کو لمبا کر دے گا، ان کو مہلت دے دے گا، ان کو کھینچ دے گا۔ فی طغیانہم یعمہون، تاکہ یہ جو ہیں وہ بغاوت کرتے رہیں اللہ سے اور یہ گھومتے پھرتے رہیں۔ تو طغیان کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنا۔ تو یستہزئ بہم، تو اللہ ان کے مزاح کی ان کو سزا دے گا۔ وہ سزا کیا ہے؟ اچھا، جب عرب میں جب کسی فعل کے ساتھ دوبارہ سے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی مذاق کا ان کو سزا دے گا۔ تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، تو مدہم یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے مد و جزر، ہم سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی لہریں اوپر چلی جاتی ہیں، ان کو مد کہتے ہیں، جزر جب نیچے آ جاتی ہیں تو ان کو لہروں کو جب چھوٹا ہو جاتی ہیں، وہ کم ہو جاتی ہیں تو ان کو جزر کہتے ہیں۔ تو مد و جزر یہ ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے مدت بھی ہے، جو کسی چیز کی مدت یعنی لمبی مدت۔
تو یہ ہم تمام لفظ دیکھیں ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے ہم ان کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ نے ان کو مہلت دے دی، ان کو لمبا وقت دے دیا، ان کو مدت عطا فرما دی، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اللہ کی مخالفت میں ادھر ادھر دھکے کھاتے رہیں، بھٹکتے رہیں۔ یعمہون تو طغیانی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں دریا میں طغیانی ہے، تو یہ ہم لفظ عام طور پہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ تو یہ ہم اردو میں یہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا اللہ نے رسہ دراز کر دیا تاکہ وہ اور برائیاں کر لے، وہ اور برے کام کر لے۔ تو یہی اسی طرح کا کچھ یہاں پہ بھی منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ ان کو ان کے استہزاء کی سزا دیتا ہے تو پھر وہ ان کا رسہ دراز کر دیتا ہے تاکہ وہ اور برے کام کریں اور منافقت کے کام کریں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ اشترا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خرید لینا یا کوئی چیز کسی کی چیز کے بدلے میں لے لینا، تو انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی کو چن لیا۔ ہدا ہدایت سے ہے، اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اشترا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سودا کر لینا۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کی زندگیوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یہاں پہ بھی وہی معنی استعمال ہوگا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا، تو لیکن ان کی یہ گمراہی جو ہے اس نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ فما ربحت، نہیں نفع دیا، تجارتہم، تجارت بھی ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کاروبار کرنا، کوئی کسی طرح کا کوئی لین دین کرنا۔ تو یہ ان کی جو زندگی کی گویا کہ یہ زندگی ایک تجارت ہے، اسی لیے کہتے ہیں الدنیا مزرعۃ المؤمن، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ یہاں پہ جو آپ بوئیں گے آخرت میں کاٹیں گے۔ تو یہی اسی طرح سے قرآن نے اس لفظ کو تجارت کا نام دیا ہے کہ جو اس دنیا میں آپ کریں گے یہ گویا آپ کا تمہاری لائف جو ہے یہ ایک کاروبار ہے اور جس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ تو فما ربحت تجارتہم، انہوں نے جو تجارت اختیار کی ہے وہ بالکل نفع بخش اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کو چن لیا، اور دنیا تو بہت عارضی شے ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے بہت عارضی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے، جو اس کا اجر ہے آخرت کے لیے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ تجارت جو ہے یہ بالکل عارضی ہے۔ کسی کے پاس اگر ملین اینڈ بلین اینڈ ٹریلین ڈالرز بھی ہوں تو وہ یہاں پہ چھوڑ کے جائے گا نا، یہاں پہ ساتھ میں کچھ نہیں لے کر جائے گا، ساتھ میں تو چھوٹا سا کفن کا ٹکڑا ہوگا اور قبر کی مٹی ہوگی، اور تو کچھ نہیں لے جا سکتا۔ لہٰذا یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہماری جو اردو زبان ہے اس کو ہم نے بالکل نظر انداز کر رکھا ہے، اور اب تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری نئی نسل اس طرح کی اردو زبان بولتی ہی نہیں ہے جس طرح سے آج سے 25-50 سال پہلے یہ اردو زبان بولی جاتی تھی اور جس میں قرآن کے الفاظ کو سمجھا جا سکتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہمارے نئی نسل واپس آئے اردو زبان کے اوپر اور اس کی قدر کرنا سیکھے، خاص طور پہ پاکستان کے لوگ اس کو صحیح معنوں میں قومی زبان کے طور پر اپنا لیں، اور یہ سرکاری زبان بھی ہو، عدالتی زبان بھی ہو، اور یہ ذریعہ تعلیم بھی ہو، ذرائع ابلاغ بھی اس میں چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔